علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ غزوہ بدر پر بات مکمل ہو چکی ہے اور آج سے انشاءاللہ اس سے آگے کی کچھ باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب غزوہ بدر مکمل ہوا اور مکے کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی خبریں مکے کے اندر پہنچی ہیں، تو وہاں پر صف ماتم بچھ گئی اور بہت زیادہ افسوس کا، غم و غصے کا ماحول بن گیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، عمیر ابن وہب اس کا نام تھا، اور ایک دوسرے شخص تھے صفوان ابن امیہ۔ یہ دونوں لوگ جو ہے ایک مقام پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بدر کے بعد کی بات ہے، ان دونوں نے بیٹھے بیٹھے یہ کہا کہ اب زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، اب جینے میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہاں واقعی مزہ نہیں آ رہا، ہمارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اب کیا فائدہ یہاں رہنے میں، یہاں جینے میں۔ تو یہ جو عمیر ابن وہب تھا، اس نے پلٹ کر کے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ تو صفوان اس بات کے اوپر بڑا خوش ہوا اور اس نے پلٹ کر کے یہ کہا کہ اچھا ایک کام کر، میں تیرے قرض کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، میں تیرا قرض ادا کر دوں گا، اور تیرے بیوی بچوں کی بات تو ان کو میں سنبھال لوں گا، یعنی کہ ان کا خرچہ وغیرہ میں دے دیا کروں گا ساری زندگی ہمیشہ۔ تو ان دونوں چیزوں سے سبق دوش ہو جا، بے نیاز ہو جا، اور جو کام تو نے سوچا وہ کر، ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عمیر ابن وہب جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور اس نے تلوار کو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو خوب آگ میں تپا کر کے لال کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ خوب لال ہو جاتی ہے، بالکل آگ بن جاتی ہے، تو پھر لکوڈ پوائزن کے اندر جو زہریلا پدارتھ ہوتا ہے اس کے اندر اس تلوار کو بجھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زہر کی بجھی ہوئی تلوار۔ تو اس نے تلوار لی اور اس طریقے سے گرم کر کے زہر کے لکوڈ میں ڈال کر کے ٹھنڈا کیا، زہر کی بجھی ہوئی تلوار لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے مکہ سے مدینہ چل پڑا۔ ادھر صفوان بار بار مکے کے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہتا تھا، اے لوگوں، بہت جلد میں تمہیں ایسی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد تم بدر کی جو تمہارے اندر غم و غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، بدر کا غم بھول جاؤ گے وہ خبر سننے کے بعد۔ تو یہ روزانہ یہ باتیں کہتا تھا، لوگ اس کی باتوں کو سنتے تھے، پتہ نہیں کون سی ایسی خبر ہے جو یہ سنانے والا ہے، کیونکہ اس نے جو پلاننگ کی تھی عمیر ابن وہب کے ساتھ، کسی اور کو تو بتایا نہیں۔ عمیر ابن وہب جب مدینہ پہنچا ہے تو مسجد نبوی کے آس پاس اس نے اپنے اونٹ کو باندھا، اور جیسے ہی اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ کے رسول کے قریب چلا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تاڑ گئے، سمجھ گئے کہ کس ارادے سے آیا ہے، فوراً پکڑ لیا، اس کے تلوار کا تلا پکڑ لیا اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے اس کے ارادے میں شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر کس ارادے سے آیا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہوں، بدر کے قیدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ تمہارا صفوان ابن امیہ سے یہ معاملہ نہیں پڑا کہ تم مجھے قتل کرو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کرے گا، تمہارا قرض ادا کرے گا، اور اس کام کے لیے اس نے تمہیں تلوار کو زہر میں بجھا کر تمہیں دے کر کے مجھے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ تو عمر کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ بات تو میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا، حتیم میں بیٹھ کر میرے اور اس کے درمیان یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ عمر مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ واپس جاؤں، اور مکہ واپس جانے کے بعد میں دو کام کروں گا۔ نمبر ایک، میں وہاں پر دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دوں گا، بہت امید ہے کہ وہ لوگ میری بات سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیں۔ اور دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ اگر وہ لوگ، ان میں سے کچھ ایسے شریر اور خناس لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، تو یا رسول اللہ جیسے میں ان کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کو ستاتا تھا، بالکل اسی طریقے سے جن کے ایمان کی مجھے امید نہیں ہوگی، پھر میں ان کو ویسے ہی ستاؤں گا جیسے میں نے مسلمانوں کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ جانے کی اجازت دے دی۔
مکہ چلے گئے. ادھر صفوان بن امیہ روزانہ یہ اعلان کرتا تھا کہ وہ آئے گا اور میں تمہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ تم بدر کا غصہ بھول جاؤ گے، بدر کا غم بھول جاؤ گے. اور روزانہ ایک قاصد کو بھیج دیا کرتا تھا کہ پتہ کرو عمیر کی کیا خبر ہے، پتہ کرو عمیر کی کیا خبر ہے. تو وہ قاصد روزانہ باہر کی طرف جاتا تھا اور اس کو خبر نہیں ملتی تھی. تو ایک دن جب یہ آئے ہیں تو صفوان بن امیہ نے بڑی خوشی سے کہا کہ دیکھو میری مراد پوری ہو گئی، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی خبر ہے. جب یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو صفوان بن امیہ پر جیسے آسمان گر گیا ہو کہ اللہ کی خدا کی قسم عمیر سے میں بات نہیں کروں گا، اس کو تو میں منہ بھی نہیں لگاؤں گا اور اس سے بالکل بات نہیں کروں گا. اور انہوں نے کیا بھی یہی. یہ جو عمیر تھے انہوں نے مکہ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی اور بہت سارے لوگ ان کی دعوت کے نتیجے میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اور پھر جن لوگوں کی طرف سے ان کو امید تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو بڑا ستایا بھی، پریشان کیا. اچھا جی، دوسری ہجری کے کچھ واقعات اور سن لیجئے. ایک واقعہ یہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا غزوہ کہہ لیں وہ ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ ابو سفیان یہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر کے آ چکے ہیں، ایمان لے کر کے آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن ہر بار یہ جو ہے کفار کی طرف سے آتے تھے ایمان لانے سے پہلے. بدر میں آئے، پھر احد، بدر میں تو خیر یہ قافلے میں تھے، احد میں آئے اور خیبر میں آئے، احد میں آئے اور خندق میں بھی آئے. خیبر تو یہودیوں سے ہوا تھا. تو کئی جتنے بھی معاملات ہوئے وہ ان کے ساتھ ہوئے، حتیٰ کہ ابھی بدر کے بعد دوبارہ یہ آئے تھے. اور اس کو قرقرۃ القدرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس غزوے کو. یہ غزوہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی ابو سفیان نے بدر کی بات کو سن کر، بدر کے جو معاملات ہوئے تھے اس سے متاثر ہو کر کہ اللہ کے خدا کی قسم جب تک میں بدر کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لے لیتا اور مدینے پر حملہ نہیں کر دیتا تب تک میں نہاؤں گا نہیں، غسل نہیں کروں گا. تو انہوں نے یہ قسم کھا لی ابو سفیان نے، اور اونٹ وغیرہ لے کر اس پر ستو کے کچھ بورے، ستو ہوتا ہے نا سوکھا سوکھا سامان جو ہوتا ہے جس کو سفر کے اندر لینا آسان ہو، کھانا پینا آسان ہو، تو ستو ایسی چیز ہے. تو بہت سارے ستو کا سامان لیا اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی پڑتی ہے، یہ قبا نہیں ہے، دوسری بستی ہے. قبا بھی 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی اور ہے. تو یہ اس دوسری بستی میں پہنچے، وہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. ان کو یہ لگا کہ مدینہ کے اندر آ گئے، رات کا وقت تھا. انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی، 2 لوگ کام کر رہے تھے، ان کو مارا، پریشان کیا یا قتل کر دیا. اور کچھ کھجور کے درختوں کو جلو کر کے یہ وہاں سے نکل گئے. اور بھاگتے ہوئے، کیونکہ ستو وغیرہ ان کے پاس زیادہ تھا تو لہذا سواریوں کو، اونٹوں کو دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ ستو کے جو ہے وہ گرا دیے. تو یہ جب انہوں نے یہ گرائے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو بھاگنے میں آسانی ہوئی ہے. اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں کچھ صحابہ کو پیچھے سے لے کر کے نکلے، لیکن یہ جا چکے تھے، یہ نکل چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ٹولہ ان کی اس میں روانہ کیا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 500 اونٹ کے قریب مال غنیمت ان صحابہ کرام کو ملا تھا، کامیابی ملی تھی. تو وہ ستو کی جنگ کہی جاتی ہے. اور ایک عجیب سا نام جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیا، یہ نام بھی تھا اس کا. اچھا جی، اب یہاں پر ایک چیز جو شروع ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ. رمضان میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا ہے، اور غزوہ بدر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی ہے 1 شوال کو. رمضان ختم ہو گیا تھا، یہ پہلی عید کی نماز ہے جو صحابہ کرام نے پڑھی اللہ کے رسول کے پیچھے. اور عید کی نماز پڑھانے کے 14-15 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے پھر یہودیوں سے بات چیت کی. غزوہ بدر کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا ہے، اور 15 شوال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر یہودیوں سے بات کرنے کے لیے گئے. اور آپ نے یہودیوں کو پھر ڈرایا، اے یہودیوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس بات پر؟ اس بات پر کہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر بھی یہ چھوٹے مجرم ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو مجھے جانتے ہی نہیں. تم لوگ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو تم بڑے مجرم ہو، اس لیے کہ تم تو مجھے جانتے ہو. تمہارے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں میرا حلیہ موجود ہے، میرا نام موجود ہے، میرا ذکر موجود ہے، میرے آثار موجود ہیں. تم ان آثاروں کی روشنی میں، اس حلیے کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں مجھے اچھے طریقے سے جانتے پہچانتے ہو، اس کے باوجود تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ بات کہی کہ اے معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، دیکھو ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور مجھے جھٹلایا اور میرے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے
اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا. ہم چھوٹی سی جماعت تھے, وہ بہت بڑا لشکر تھا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا, ان کو شکست دوچار ہونا پڑا اور ہمارے سامنے منہ کی کھانی پڑی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کل تمہارے ساتھ بھی ہو جائے. میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب بجائے اس کے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر کلمہ پڑھتے یا کم سے کم خاموشی اختیار کر لیتے, بے ادبی کا پہلو تو اختیار نہ کرتے, ان کم بختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی اور ایسا صفاقانہ جواب دیا. کہنے لگے کہ جن لوگوں سے آپ لڑ کر آئے ہو نا, ان کو تو جنگ وغیرہ کا طریقہ آتا تھا نہیں اتنا, وہ تو صرف لٹیرے تھے, لوٹ مار کرنا یہی ان کا کام تھا. جنگ وغیرہ کے طریقے تو ان کو آتے نہیں تھے. آپ کا پالا ہم سے پڑا ہے, آپ ہمیں ان کا نام لے کے ڈرائیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقابلے میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, جب ہم آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد کیا ہوتے ہیں اور جنگ کیا ہوتی ہے. اس طریقے کے جوابات دینے شروع کر دیے. اور یہ کہہ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے قلعوں میں بند ہو کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. دیکھیے, یہ جو یہودی تھے نا مدینے کے اندر, یہ ان کے 3 قبیلے تھے, میں کئی بار بتا چکا ہوں. سب سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع, اور دوسرے نمبر پر بنو نذیر, اور تیسرے نمبر پر بنو قریظہ. یہ جو عبداللہ بن سلام تھے نا, یہودیوں کے سب سے بڑے عالم, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, میں نے ان کے ایمان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. تو یہ ان کا جو معاملہ تھا یہ بنو قینقاع سے تھے, اس خاندان کے, اس قبیلے کے تھے یہ. تو یہ جو بنو قینقاع تھے, انہی سے یہ 2 ہجری کے اندر بات ہوئی ہے. اور ان لوگوں نے یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے بتایا تھا نا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا. میثاق مدینہ کے نام سے میں پوری وضاحت کر چکا ہوں, کیا کہ اس کے اندر شقیں تھیں اور کن کن باتوں پر معاہدہ ہوا تھا. یہودیوں نے اس معاہدے کا, یہ جو بنو قینقاع تھے, سب سے پہلے انہوں نے اس معاہدے کو جو ہے توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. کیونکہ اس معاہدے کا یہ ایک شق یہ بھی تھی کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے, اور یہودی یہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ کوئی باہر کی طاقت یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہودی ان باہر کی طاقت والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یورش نہیں کریں گے. یہ ساری چیزوں سے ایگریمنٹ میں تھی. ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, آپ کی دعوت پر بڑا بے تکا سا جواب دیا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے. ان کا اصل میں قلعہ کیا تھا, ہماری جیسے بستیاں ہوتی ہیں, ہمارے جیسے علاقے ہوتے ہیں, تو ایسے ان لوگوں کا بستی تھی, علاقہ تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنے شہر کو, اپنی بستی کو چاروں طرف سے دیوار سے بند کر دیا کرتے تھے. وہ قلعہ نما جو ہے شکل دے دیا کرتے تھے, اور ایک بڑا دروازہ رکھ دیا کرتے تھے. اس دروازے ہی سے باہر وہی انٹری پوائنٹ, ایگزٹ پوائنٹ ہوتا تھا, اور بستی کے اندر داخل ہونے کی وہ جگہ ہوتی تھی. تو وہ بستی نہ رہ کر قلعہ بن جاتی تھی. اس کے اندر جا کر کے انہوں نے اپنے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے کھانے پینے کا سامان بھرنا شروع کر دیا. اور اس طریقے کی جو انہوں نے باتیں کی تھی نا, آپ اندازہ دیکھیں کہ ان کی باتیں کیا تھیں اور ان کی حقیقت کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود کی جانب سے ایگریمنٹ توڑنے کی اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہنے کی اطلاع ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاریاں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاریاں کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس قلعے کے اندر یہ لوگ تھے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور صحابہ کرام نے گھیر لیا اس کو. یہ لوگ اندر بند ہو گئے اپنے بیوی بچوں سمیت. اور جب یہ اندر بند ہو گئے تو بند ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اندر ہی کھاتے پیتے رہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کب تک کھاتے اور کتنا کھاتے پیتے, راشن بہرحال ختم ہو ہی جاتا ہے. 15-16 دن تک یہ محاصرہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے, اور جب ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے پھر اس قلعے سے باہر نکل کر کے سرنڈر کر دیا. اور کوئی چارہ تو تھا نہیں, بدتمیزی تو کی تھی, ایگریمنٹ بھی توڑا تھا. اور اب ایگریمنٹ کے توڑنے کی سزا کیا تھی؟ ایگریمنٹ کے توڑنے کی سزا یہ تھی کہ اب ان کو قتل کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پر اب ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا تو ایگریمنٹ تو پھر بہت ہلکا ہو جائے گا. آج انہوں نے توڑا, کل کوئی اور توڑے گا, اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو قتل نہیں کیا تو ہمیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا ایگریمنٹ توڑنے کی جو سزا تھی وہ سزائے موت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سزا دیتے بھی, مگر عبداللہ بن ابی ابن سلول, وہ جو رئیس المنافقین ہے, منافقوں کا سردار ہے, وہ آ گیا اللہ کے رسول کے پاس. اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور بہت رویا, مگرمچھ کے آنسو بہائے, ان کو چھوڑ دیجئے, معاف کر دیجئے, اور کوئی اور سزا دے دیجئے, قتل نہ کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اور ان کے جو بیوی بچے تھے یہودیوں کے، حالانکہ ان کی گھٹی میں ہے دھوکہ دینا، ان کی گھٹی میں ہے، خود یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بڑا دھوکہ دیتے تھے۔ آگے 5 ہجری کے اندر اس کی وضاحت آئے گی، جب بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بھی ایگریمنٹ کو توڑا ہے اور پھر ان کے ساتھ بھی کیا معاملات ہوئے ہیں، اس وقت دیکھیے گا کہ ان لوگوں کی آپس میں بھی کیسی، یعنی کہ جیسے ایک تھیلے ڈال دو اسٹریٹ ڈاگس کے بیچ میں، گلی کے کتوں کے بیچ میں، تو کیسے وہ کتے ایک دوسرے سے لڑتے ایک تھیلی کے پیچھے، یہودی بھی آپس میں ایسے لڑتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ لڑتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ میڈیا ان کی حرکتیں دنیا کے سامنے لاتا نہیں ہے۔ بہرحال تو جب ان لوگوں نے اس طریقے کا معاہدے کی خلاف ورزی کی اور عبداللہ بن ابی آ کر کے رونے دھونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ لوگوں نے بھی جو اللہ کے رسول سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان یہودیوں کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا جو مال تھا، ان کا جو کچھ بھی تھا، ہتھیار، جنگی سامان وغیرہ سب لے لیا مال غنیمت کے طور پر۔ بدر کے بعد یہ دوسری بڑی غنیمت تھی جو مسلمانوں کو ملی، اور ان لوگوں کو جو ہے پھر وہ مدینہ سے نکال دیا گیا، مدینہ میں رہنے کے لائق تھے نہیں، ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے قتل کسی کو نہیں کیا، چھوڑ دیا گیا۔ اچھا جی، ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت، مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے جو ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر، اوس اور خزرج۔ تو یہ جو خزرج تھا اس قبیلے کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے عبادہ بن صامت۔ یہ جو خزرج تھا ان کا یہ بنو قینقاع کے حلیف تھے، یعنی کہ ایک طریقے سے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ بھائی چارے والا رویہ تھا شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ جب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے حلیف نے، جن سے ہمارا تعلق ہے، جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان لوگوں نے، یہودیوں نے، اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگریمنٹ کی مخالفت کی ہے اور آپ کو ستانے کے لیے جن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، تو ان لوگوں نے، عبادہ بن صامت وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ہمارا دشمن سمجھا جائے گا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا حالات ہیں کہ جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بات آتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی بات آتی ہے تو مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر حالات یہ ہیں کہ جب ایک مسلمان کے اوپر کوئی بات آئے تو دوسرا مسلمان فوراً اس کا سہارا بن جائے، لیکن ایسا آج دیکھنے میں آتا نہیں ہے۔ ایک لشکر جو کافروں کا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے تو اس کفار کے لشکر میں مسلمان ہی ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو ستانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ آپ دیکھیں افغانستان کو تو اللہ تعالیٰ نے اب سرخرو کر دیا، جب ان کا جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ معاملہ تھا تو امریکہ نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس میں بہت سارے اسلامک کنٹریز ایسی بھی تھیں کہ جس کے بہت سارے مسلمان امریکہ کے جھنڈے تلے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ لشکر کافر کا ہو، جھنڈا کافر کا ہو اور مسلمانوں پر حملے کا ارادہ ہو اور اس جھنڈے کے نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے خود مسلمان ہوں، اس سے زیادہ گراوٹ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس کو نفرت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دل میں یہ 2 محبتیں جمع نہیں ہوں گی۔ جو شخص دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اس کو یقیناً دین کے دشمنوں سے کراہیت ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے، مسلمانوں خدا کے واسطے ان باتوں کو سمجھو کہ جب کبھی بھی کوئی بھی دشمن طاقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سر اٹھائے، ٹیڑھی آنکھ دکھائے تو ہمیشہ اپنے ایمان والے بھائیوں کا ساتھ دو۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت بنا کے گئے تھے یا سرحدوں میں اور ملکوں میں بانٹ کر گئے تھے؟ یہ امت ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرحد کے اس طرف یا فلسطین کے اندر یا برما کے اندر یا کہیں پر بھی مسلمان پریشان ہوتے رہیں اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے سردیوں کے اندر اپنے کمروں میں لحاف گدوں کے اوپر روم ہیٹر لگا کر آرام سے نیند لیتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے واسطے مسلمانوں ڈرو ان چیزوں سے، اپنے ایمان والے بھائیوں کو ہمیشہ دیکھو، ہمیشہ ایمان والے، کچھ نہ کر سکتے ہو تو ان کے لیے دعا کرو، کچھ نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے خاطر ہاتھ اٹھا دیا کرو، دعا کر دیا کرو۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔